بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو سوال آیا ہے ہمارے سامنے میں، وہ سوال ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ یعنی کہ طالبہ ہے وہ، اور ایک دو سوال اور بھی ہے جو طالبہ نہیں ہے، طالب علم میں سے ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آیا خاتون کا گاڑی چلانا، ڈرائیونگ کرنا، یہ کیسا ہے؟ لکھ رہی ہے کہ اگر ہم اپنی سہیلیوں سے سیکھ کر چلاتے ہیں اور بسا اوقات ہمیں ضرورت پڑتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں ہم دھکے کھائیں یا بیڈ ٹچنگ ہو ہمارے ساتھ، بری طریقے سے کوئی مس کرے، چھوئے ہمیں، اس سے بہتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی گاڑی لے کے چلے جائے۔ پاپا بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنی گاڑی سیکھ لو اور اس کو لے کے جاؤ، پلس ساتھ ہی میں وقت بھی بچ جاتا ہے، ٹریفک کے اندر جلدی سے جلدی نکل کے پہنچ جاتے اپنا ہم۔ تو آیا یہ صورتحال کیسی ہے؟ کیونکہ ہم نے بعض دارالفتہ میں دیکھا تو اس میں اس کو منع کیا گیا ہے، اور یہ بھی کسی مفتی صاحب کے حوالے سے ہے، بہرحال نام نہیں مناسب سمجھتا ہوں۔ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کی ویڈیوز کو سنا تو انہوں نے بھی منع کیا کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، خطرات ہے، آپ ایکسیڈنٹ کر سکتی ہیں مہارت نہیں ہونے کی بنیاد پر۔ اس سلسلے میں بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ آپ پوری وضاحت فرما دیں۔ گزشتہ ویڈیوز میں انہوں نے پوری تفصیل سے بات سنی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے یہ چیزیں بھیجی ہم کو۔ اب باقی طالب علم وغیرہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کیا صحابیات سے سواری کرنا ثابت ہے؟ آپ اس پہ روشنی ڈال دیں۔ اور علماء نے جو یہ بار بار لکھا ہے کہ بے ضرورت کوئی گھر سے نہ نکلے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ان ساری نکات کے اوپر انشاءاللہ العزیز ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سے باتیں کر لوں، تاکہ آپ لوگ سے بھی اگر کچھ سلسلے میں ہمیں سیکھنا ہو تو میں سیکھ سکوں، آپ لوگ اس پہ اپنا رد عمل دیں گے۔ اپنا جو حاصل مطالعہ فی الوقت میں وہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ گاڑی کا چلانا یہ ایک ضرورت میں شامل ہے، اور سواری وغیرہ جو آج کے وقت میں ہمارے سامنے میں ہے، چاہے وہ اسکوٹی ہو یا ٹو ویلر ہو یا فور ویلر ہو، یہ سب جہاں پہ سہولت دیتی ہے ہمیں، وہیں پر اس سہولت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی حفاظت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک ہے ضرورت، ایک ہے سہولت، اور ایک ہے حفاظت۔ یہ تینوں جو لفظ ہیں یہ بہت ہی معنی خیز ہے، فقہ کی کتاب میں آپ ان سب چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کے اوپر بہرحال مدار ہوتا ہے کسی بھی بات کا۔ تو جن حضرات نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ درست نہیں ہے، یا مردوں سے مشابہت ہوتی ہے، یا فتنے کا اندیشہ ہے، یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، سب کی باتیں بھی کہیں نہ کہیں اس حوالے سے درست ہیں، آپ اس کو بالکل یہ رد نہیں کر سکتی ہیں۔ تاہم آج کی جو ضرورت بن چکی ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں وہ بس ہو یا ٹرین ہو یا اور بھی جو سہولتیں ہیں، بہت سی جگہ پہ ٹیمپو وغیرہ ہے، تھری ویلر، اس میں جو خاتون جاتی ہیں، اور یہ جو انہوں نے جو بیڈ ٹچنگ کا ذکر کیا ہے کہ لوگ غلط طریقے سے ہاتھ لگاتے ہیں، چھو دیتے ہیں، اترتے چڑھتے ہوئے بہرحال ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ میں یہ چیزیں اتنا قابل کے لیے نفرت ہے اور گھن کے لائق ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی اس سواری کو ہم چھوڑ دیں۔ یہ حقیقت ہے اپنے آپ میں۔ اب جب گاڑی کو یا سواری کو وہ چھوڑ دے گی بیچاری، تو پھر کیا کرے گی؟ پیدل کہاں دھکے کھائے گی؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو اب اس کی سہولت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے یہاں پر بہرحال یہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ گاڑی چلانا سیکھ لے، اپنے بھائی سے ہو یا اپنے ابو سے ہو یا اپنی جیسی کوئی سہیلی ہو خاتون، اس سے اس کی اجازت ہے۔ آپ بن نوریہ کا فتویٰ دیکھیں گے تو ضرورت کے وقت میں اس کی اجازت دی گئی ہے، گنجائش رکھی گئی ہے، اور سہولت بھی آپ اس میں ہے، لہٰذا آپ بوقت ضرورت سہولت اور حفاظت کے پیش نظر اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ ایک بات تو آپ یہ یاد رکھیں۔ اور طالب علموں نے جہاں پہ یہ کہا ہے کہ بھائی صحابیات نے کیا سواری کی ہیں، اس کے بارے میں بتا دیا جائے، تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ جمل کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ خود اونٹ کی سواری کر کے پہنچی تھی۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا اونٹ پہ سوار ہونا، سواری کر کے جانا، یہ اپنے آپ میں ویلڈ ثابت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم جو ہے کھیتی باڑی کا جو کام کرتے تھے تو اونٹوں سارا جانا کرتے تھے، ہم اس پہ سامان کا لانا لے جانا ہوتا تھا، ان کا بھی ثابت ہے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشہور شاعرہ ادیبہ کہہ لیجئے، اور اپنے جنگ قادسیہ کے اندر 4 فرزندوں کو شہادت کے مقام پہ فائز کرنے والی یہ ماں ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگ قادسیہ کے اندر باضابطہ گھڑ سواری کر کے آئی تھی، گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آئی تھی وہ۔ اور انہی ساری چیزوں کے بارے میں جب غور و خوض کیا جاتا تو علماء یہ لکھتے ہیں، فی نفس ہی عورت کا سواری کرنا یا گاڑی چلانا یہ منع یا حرام نہیں ہے، اس کی کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے بالکل باضابطہ منع کیا ہو۔ حدیث آتی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں ان عورتوں کے اوپر جو گھوڑے کی سواری کرتی ہیں، زین پہ بیٹھتی ہیں، گھوڑے کے اوپر جو زین کسا جاتا ہے اس کے حوالے سے آپ جا کر کے تہ میں جائیں گے، تحقیق کریں گے، پتہ چلے گا کہ وہ حدیث اتنی ویلڈ نہیں کہ اس سے کوئی دلیل پکڑی جائے، وہ حدیث کمزور ہے، سندن وہ حدیث بہرحال کمزور ہے، ضعیف ہے، اس پہ کسی حکم کو ہم بیس نہیں کر سکتے، اس سے کسی حکم کو ثابت نہیں کر سکتے ہم۔
اس لیے علماء نے لکھا محقق نے کہ باضابطہ فی نفسی چلانا منع اور اللہ کے رسول نے سواری سے منع کیا، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ہاں فتنہ کا اندیشہ ہوتا ہے، مردوں سے مشابہت ہوتی ہے، بے ضرورت خامخواہ اس میں نکلنا ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ ایک الگ خارجی سد ذرائع جس کو کہتے ہیں نا ہم لوگ، ایک خارجی کہہ لیجیے کہ باتوں اور امور کی وجہ سے اس کو منع کرتے ہیں۔ اپنے آپ میں فی نفسی گاڑی کا چلانا عورتوں کے لیے جائز ہے، یہ چیز آپ یاد رکھیں۔ صحابیات کے حوالے سے میں نے بتا دیا کہ یہ ثابت ہے۔ بن نوریہ کے حوالے سے ہم نے کہہ دیا کہ وقت ضرورت انہوں نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ اور ابھی جو علماء کرام کا فقہ اکیڈمی کے اندر تجاویز منظور ہوئی ہے، ان میں سے ایک تجویز عورتوں کے ڈرائیونگ سے متعلق بھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ضرورت کے وقت میں نجی گاڑی 4 ویلر ہو یا 2 ویلر ہو، پردے کا خیال رکھتے ہوئے ضرورت کے وقت میں خاتون ڈرائیو کر سکتی ہے، جا سکتی ہیں، آ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ جو لکھا ہے کہ بے ضرورت کی قید لگاتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت میں کر دوں۔ علماء نہیں لگاتے، اگر دیکھیں گے تو ہر کوئی اس کی قید لگاتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے باضابطہ یہ کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ آپ گھروں میں بیٹھی رہیں، جو ضرورت ہے گھر میں بیٹھے رہنے کا مطلب کہ عبادت کریں، جیسے کسی ٹرینڈ یا ایکسپرٹ سے کچھ سیکھ سکتی ہیں آن لائن یا آف لائن تو وہ سیکھنے کی کوشش کریں، دین یا دنیا کی باتیں جو بھی ہو سکتی ہیں۔ باہر آپ جائیں گے وقت خراب ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ کچھ کام کر لیں آپ گھر کے اندر۔ اور زمانہ جاہلیت کی طرح سے جو عورتیں باہر نکلتی تھی، اپنی نمائش کرتی تھی، مردوں کے بیچ میں آنا جانا لگا رہتا تھا، وہ آپ نہ کریں۔ آپ خاندانی شریف عورتوں کا صاحب ایمان جو رہتے ہیں اس کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ صرف علماء نہیں کہتے، ہر کوئی کہتا ہے۔ آپ کالج چلی جائیں، کالج کے اندر آپ ادھر ادھر ٹہلتے رہتے ہیں، نہ آپ کے پرنسپل اس کی اجازت دیں گے، نہ آپ کے ٹیچر اس کی اجازت دیں گے، نہ پروفیسر آپ سے کہیں گے بھائی کہ تم کہاں گئے، وہ کہیں گے بھائی ضرورت کے مطابق جاؤ لائبریری یا کینٹین اور پھر سیدھے کلاس میں آ جاؤ۔ اسی طریقے سے آپ کہیں جاب کرتے ہو، آپ کا باس بھی یہی کہے گا کہ بھائی ضرورت کے مطابق آپ کو جانا ہے، ٹوائلٹ جانا ہو یا کینٹین جانا ہو، بے ضرورت نہ جائے ورنہ آپ کے پگار کٹیں گے۔ اسکول کے اندر بچوں سے کہا جاتا ہے، گھر کے اندر ماں باپ بچوں سے کہتے ہیں۔ تو جہاں بھی دیکھیں گے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر کوئی اپنی طرح سے اپنے ماتحت والوں سے یہ اپیل کرتا ہے کہ بے ضرورت یہاں وہاں نہ جاؤ، ضرورت پڑے تو جاؤ۔ تو ہم سب تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا یہاں پر، اور صرف یہ عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی ہے۔ کوئی مرد بھی بیجا کیوں یہاں آ جائے، حدیث میں باضابطہ۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ ضرورت کی بات جو آئی اس میں میں نے آپ سے بتا دی، اپنا مطالعہ کیا ہے۔ صحابیات کی سواری کے بارے میں بات آتی ہے، اونٹ ہو، گھوڑے ہو، بسا اوقات خچر وغیرہ کی سواری کا بھی ملتا ہے، بہرحال آپ اس کو دیکھ لیں تو ثبوت ملتا ہے۔ اور فی نفسی عورتوں کا گاڑی چلانا کہیں منع نہیں ہے، سبھی مانتے ہیں۔ خارجی امور کی بنیاد پہ جو لوگ منع کرتے ہیں اور بہرحال ان کی بات بھی کہیں نہ کہیں جا کر کے صحیح ہو جاتی ہے۔ باقی اجازت ہے ضرورت کے وقت میں، جیسے کہ میں نے بن نوریہ کا حوالہ دیا، اور اسلامی فقہ اکیڈمی کے اندر علماء نے جو تجاویز منظور کی ہیں اس میں ایک تجویز یہ بھی ہے، اس کا بھی میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ باقی ایک صاحب نے اور لکھا ہے عورتوں کے ایکسیڈنٹ کو لے کر کے، ایک دو انہوں نے جو ہے فنی یا مزاحیہ کے لیے ویڈیو ہی بھیجا ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں میرے بھائی، یہ مزاحیہ ویڈیو جس دن عورتوں کے آپ ہاتھ لگ جائیں گے نا وہ آپ کا بنا ڈالیں گی، اس حوالے سے کہ آپ مردوں نے ڈومینیٹ کیا، ہمیشہ سڑکوں پہ آپ کی حکمرانی رہی، گاڑی گھوڑے آپ نے چلائے ہیں اور ضرورت آپ نے ساری پوری کی، ان بیچاریوں کی اس کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن اب نوبت آ رہی ہے، ضرورت ایسی ہے تو اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اب وہ پاؤں کے بل چلنا سیکھ رہی ہے، پاؤں چل رہی ہے وہ، اور آپ پورے ماہر ہیں، آپ کا کہاں اس سے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ ان کا مذاق نہ بنائیں، ورنہ پھر یہ ہے کہ وہ بیچاری گھر کے اندر ہے کہ کھانا بناتے آئی، آپ کھانا نہیں بناتے تھے، لیکن ضرورت تب آپ کو کھانا بنانا پڑتا ہے تو کبھی آپ آملیٹ بناتے ہوئے پورے بدن کے اوپر ہی گرا لیتے ہیں، تو وہ پھر آپ کا ویڈیو بنا کر کے وائرل کریں گی اور وہ دکھائیں گی آپ کو، تو پھر معاملہ برابر ہو جائے گا۔ اس چیز کو سمجھیں آپ۔ بے ضرورت کی انہوں نے مثال مانی ہے تو میں بتا دوں، بے ضرورت جیسے کہ ریس لگانے کے لیے نکل جائے آپ، سرکس میں جا کے کام کرنا شروع کر دیں آپ، بیجا سیر سپاٹے پہ نکل جائیں آپ، یہ ریس لگانا ہے، سرکس جا کے کام کرنا، بیجا سیر سپاٹے کے لیے آپ کا جو ہے گاڑی کا ڈرائیو لمبے یا شارٹ کے لیجیے کہ سفر پہ نکل جانا، یہ سب درست نہیں ہے۔ آپ کو اگر لانگ ڈرائیو پہ جانا ہے تو آپ اپنے محرم کے ساتھ جائیں گی، شارٹ اگر ہے تو آپ ضرورت کے مطابق جا سکتی ہیں۔ بے ضرورت بہرحال کہیں بھی کوئی بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا، شریعت بھی آپ کو اس سلسلے میں بہرحال روکتی ہے، ان سب کا خیال رکھیں۔ باقی جن لوگوں نے منع کیا ہے ان کے بھی اپنے خدشات، ان خدشات کی بنیاد پہ منع کیا ہے۔ فی نفسی وہ بھی مانتے ہیں کہ اس کی کہیں سے ممانعت یا حرمت کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ میرے خیال سے یہ ساری باتیں آپ سمجھ لیں گے تو پوری تفصیل آپ کے سامنے میں جو آئی ہے ان سے آپ کو خود بھی سمجھنے میں اور دوسروں کو سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، شکر جزیرہ۔ ان باتوں کو عام بھی کر دیں، اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان کو مکمل سنا کریں، اور آپ لوگ کمنٹس کے اندر مزید اس کے اوپر کوئی رد عمل یا تبصرہ ہو تو ضرور دیا کریں، اس سے ہمیں فیڈ بیک ملے گا، ہم اس سے کچھ سیکھ لیں گے تو اس کے اندر کچھ بہتری ہو سکتی ہے، کرنے کی کوشش کریں گے۔